اپنے پاؤں سے چل کر انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، فرمایا جب صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی اس کمی کوتاہی کو دور فرما دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ صدقۃ الفطر رمضان کے روزوں کا ادا کر دے گا تو فرمایا پھر اس کے روزے کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا، اللہ رب العزت اس کے روزوں کو ہر حال میں قبول فرمائیں گے۔ اب صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے کہ صدقۃ الفطر کب اور کس کو دینا ہے؟ فرمایا کہ صدقۃ الفطر ہر اس آدمی کے اوپر ہے، اس کی وہی شرائط ہیں جو زکوٰۃ کی ہیں، لیکن زکوٰۃ کے اوپر ہے کہ سال گزرنا شرط ہے، یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے۔ فرمایا اگر کسی انسان کے پاس عید الفطر کے دن صبح کے وقت اتنا مال آ گیا کہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو فرمایا اس کا صدقۃ الفطر اس کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح وہ بچہ جو عید الفطر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوا اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بچہ پیٹ میں ہو اس کا صدقۃ الفطر دینا پڑے گا یا نہیں؟ بھائی ہر وہ بچہ جو ابھی مارکیٹ میں نہیں آیا، مارکیٹ سے مراد دنیا ہے، اس کا صدقۃ الفطر نہیں ہے بالکل بھی۔ جو دنیا میں آ چکا ہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، عقل مند ہو پاگل ہو مجنون ہو، ماں باپ کی اولاد ہو، اس کو صدقۃ الفطر ماں باپ ہی ادا کریں گے۔ اگر ماں صاحب نصاب ہے وہ اپنا زکوٰۃ ہر سال ادا کرتی ہے تو بچوں کی ماں، تو ماں کے اوپر الگ سے صدقۃ الفطر ہے، بچوں کے اوپر الگ سے صدقۃ الفطر ہے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، مثال کے طور پر 10 افراد ہیں، ان میں سے کچھ چھوٹے بچے ہیں کچھ بڑے بچے ہیں، کچھ وہ بچے جو باپ کی پرورش میں ہیں، وہ نہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، ان کی خامد ادا کریں گے ان بچیوں کے۔ تو وہ بچے جو ماں باپ کی پرورش میں ہیں ان کا صدقۃ الفطر ماں باپ کے ذمہ ہے۔ اگر ماں باپ ادا نہیں کریں گے تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے، اس لیے اس بات کا ضروری دھیان رکھا جائے۔ اکثر ہوتا گھروں میں یہ ہے کہ جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ تو اپنا صدقۃ الفطر ادا کر لیتے ہیں، لیکن جو بچے ہیں ان کا صدقۃ الفطر کوئی نہیں ادا کرتا۔ تو بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اس کی حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ فرمایا صدقۃ الفطر ادا کرنے کے 2 فائدے ہیں، ایک تو روزے کی میل کچال دور ہو جائے گی، اور دوسرا فرمایا وہ غریب کا چولہا جلے گا۔ جب غریب کا چولہا جلے گا تو فرمایا کہ غریب کی بھی عید ہو جائے گی، غریب کے گھر میں اچھا کھانا پک جائے گا، غریب اچھے کپڑے پہن لے گا، غریب کا بچہ اچھی روٹی کھا لے گا، تو تمہیں اللہ رب العزت روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے اور صدقے کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ ہمیں جو ہے عید الفطر کی نماز کو ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا نہیں کرتا تو اس کے ذمے سے یہ واجب ساقط تو نہیں ہوگا، البتہ پھر یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ نفلی بن جائے گا، صدقۃ الفطر نہیں رہے گا۔ ہاں اگر کوئی انسان رمضان میں ادا کرتے، 20 رمضان میں یا 1 رمضان سے لے کے 29 یا 30 رمضان تک کسی بھی رات میں ادا کرتے تو اس کا ادا ہو جائے گا، بلا ضرورت تاخیر، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور صدقۃ الفطر دینا کن چیزوں سے چاہیے؟ تو فرمایا 4 چیزوں کا نصاب بیان کیا۔ پہلی چیز فرمایا گندم ہے۔ گندم کی آج کل مارکیٹ کی ویلیو کے اعتبار سے جو قیمت علماء نے بیان کی ہے وہ 250 روپے ہے۔ دوسری چیز ہے جو، جو کا ریٹ کے اعتبار سے علماء نے اس کی مقدار متعین کی ہے 550 روپے۔ تیسری چیز ہے کھجور، کھجور کے اعتبار سے علماء نے اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اس کی قیمت طے کی ہے 1400 روپے۔ تیسری چیز ہے کشمش، چوتھی چیز ہے کشمش۔ کشمش مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کا جو ریٹ متعین کیا ہے علماء نے وہ 2500 روپیہ ہے۔ یہ بات خوب ذہن میں رکھیے گا کہ ہر آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب تو ہے لیکن سب کا نصاب برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، اس کے کارخانے ہیں، اس کی فیکٹریاں ہیں، اس کی مارکیٹ ہے اور اللہ نے اس کو اچھی خاصی انکم دے رکھی ہے، اب وہ بھی 250 روپے کے حساب سے ادا کرے، اور ایک آدمی ریڑھی لگاتا ہے شام کو 200-300 بچا کے گھر میں لاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ 250 گندم کے حساب سے ادا کرے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے صاحب وسعت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مارکیٹ کے اندر جائے اور کشمش کا ریٹ معلوم کرے، اس کے حساب سے جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ تو جب اس کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے مال میں اتنی ہی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان کو صدقۃ الفطر ادا کرنا، بڑوں کی طرف سے بھی بچوں کی طرف سے بھی، اور وہ بچے جو ماں باپ کی کفالت میں ہیں لیکن سمجھ بوجھ عقل نہیں رکھتے، یہ میڈیکل اعتبار سے وہ پاگل ہیں یا مجنون ہیں،
ان کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے. بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں ہم حضرت امریکہ میں ہیں، ہم فلاں ملک میں ہیں، تو وہاں کا صدقۃ الفطر ادا کریں گے یا یہاں کا ادا کریں گے؟ دیکھیں آدمی جہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے نا وہیں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، ادا وہ جہاں مرضی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی انگلینڈ میں رہتا ہے، تو انگلینڈ کے اندر اس وقت